عام جو چائے ہے اور جو کافی ہے، یہ دونوں کے دونوں کا افیکٹ تھوڑا سا نا یورین کے راستے نا پیشاب زیادہ نکلتا ہے. جی بالکل. تو وہ فلوئڈ آپ جتنا لے رہے ہیں آپ کا خیال ہے نہیں چلو میں نے پانی نہیں پینے کا دل کر رہا تو میں نے چائے پی لیا ہے یا میں نے کافی پی لیا، دیٹس انف. نہیں، وہ آپ کو پیشاب تو آئے گا، آپ کا خیال ہوگا آپ نے بڑا فلوئڈ لے لیا لیکن پیشاب زیادہ آئے گا کیونکہ دے آر نارمل ڈائیوریٹکس. بالکل. دے نارملی ایکٹ ایز ڈائیوریٹکس. تو ان کو اوائڈ کریں. لیکن کچھ چائیں ہیں جو آپ پی سکتے ہیں جس میں عام قہوے آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا موقع ہو، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا، کھانے کی پہلے فکر پڑ جاتی ہے. اچھا یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، ہمارے اس میں کلچر میں ہے، کسی بھی کلچر میں چلے جاؤ، کوئی فوت ہوتا ہے تو کھانا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تب کھانا ہے، کوئی شادی ہے تب کھانا ہے. تو کھانا. اب یہ ہے کہ آپ جو بیچ رہے ہیں، اب یہ سوچیں کہ آپ کتنے لوگوں کو آپ وہ چیز دے رہے ہیں. اگر کوئی ان میں سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری آپ. سمپل سا ٹوٹکا ہے کہ آپ کپڑا لیں، اس کو مطلب کوئی ململ کا، کوئی لون کا دوپٹہ، یہ وہ نرم کپڑا اس کو اچھی طرح ویٹ کریں اور آپ سر اور چہرے پہ باندھ لپیٹ لیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو فریش فیلنگ بھی ہوگی. جب آپ کو وہ لو آپ کے منہ پہ لگے گی تو اس کا ڈائریکٹ وہ لاس اس طرح ہونے نہیں دے گی. دوسرا کورڈ بھی ہوگا. السلام علیکم. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ایز گیسٹ موجود ہیں اس پوڈ کاسٹ میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. پروفیسر بلقیس شبیر صاحبہ، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن یونٹ 1 ان فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل فاطمہ جناح یونیورسٹی، ڈین فیکلٹی آف نرسنگ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی. اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے ایوارڈز ہیں. یہ اپنی کووڈ میں سروسز کی وجہ سے گورنر ہاؤس سے ایوارڈ ریسیو کر چکی ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی انہیں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے شو پہ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو میڈم. Thank you so much and thank you for the privilege for having me on the show. Pleasure is all ours میڈم. اچھا میڈم، آج ہم شروع کریں گے آپ کے جرنی سے. آپ کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ آپ کا یہ جرنی ان میڈیسن کس طرح رہا، کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئیں اور کس طرح سے پھر آپ ایکسیل کرتی رہیں اس فیلڈ میں. آپ کا یہ جرنی کیسا تھا؟ فریحہ، یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کمنگ ٹو تھنک آف اٹ بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی، آئی تھنک یہ جرنی تب شروع ہوا جب ابھی میں اپنی ان یوٹرو، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی. وہ ایسے تھا کہ آئی واز بورن ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہاسٹل. کالج ہوتا تھا اور میں ہاسٹل میں ہی ہوئی تھی. گھر پہ میری رہائش ہوئی تھی. میرے والد صاحب اس وقت چیف وارڈن تھے. ہی واز اے پروفیسر آف سرجری اور ویری فیمس پروفیسر آف سرجری. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخشے. اور میں ادھر ہی پیدا ہوئی اور اس کے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو بچی میری ہے نا یہ رحمت ہے. اور میرا نام آپ نے بلقیس شبیر بولا، میں ایسے ہی مطلب لوگ مجھے یہی بلاتے ہیں، لیکن جب میں پیدا ہوئی تھی میرا نام بلقیس رحمت شبیر تھا. اور وہ میرے والد صاحب نے رکھا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ رحمت ہے اور دوسرا میری دادی کا نام رحمت تھا، رحمت بی بی. تو اس طرح میرا شروعات ہوئی. اور میں نے مطلب میرے خیال میں ہم 4 بہن بھائی ہیں. میرا نمبر 3 ہے. اور میرے خیال میں نے اپنے خاندان میں ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دیکھا نہیں. میرے سارے پیٹرنل انکلز، ہاں جی، میرے سارے پیٹرنل انکلز دے ور ڈاکٹرز. اینڈ 2 میں سے مطلب ایک پروفیسر آف میڈیسن تھے، ایک پروفیسر آف سرجری تھے پنڈی میں، اور ایک کمیونٹی میڈیسن. سو یو آلریڈی کم فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز. ہاں جی. اور اسی طرح میرے نانا بھی ڈاکٹر تھے. میرے جو دادا تھے وہ حکیم تھے اس زمانے میں. اور انٹرسٹنگلی میرے بڑے بہن بھائی بھی ڈاکٹر بنے. چھوٹا بھی ڈاکٹر لیکن وہ میرے بعد بنا، تو بڑے بہن بھائی بھی ڈاکٹر ہی بنتے ہوئے دیکھے. اور پھر اس کے when I got married تو I الحمدللہ got married to a doctor. اور وہ فیملی بھی ڈاکٹرز کی. مطلب میرے فادر ان لا واز اے ویری فیمس آفتھلمولوجسٹ پروفیسر شفیع. اسی طرح میری ناند بھی ڈاکٹر ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب بنی اس پروفیشن. You were born to be here. اللہ نے مجھے ایسے. اینڈ الحمدللہ آئی تھنک کہ دیکھیں
یہ نا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو نہیں ملتی. آئی کوڈ ہیو ویل بین بورن ان اے فیملی جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹری کا یا فار دیٹ میٹر بالکل ادروائز, اور ہم کسی بھی سچویشن میں کسی بھی فیملی کو بلونگ کر سکتے ہیں. تو یہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک تو یہ تھے ہمارا مطلب تھا ڈاکٹرز ہی تھے سارے, اور ڈاکٹری کے علاوہ نا بڑے ایمانسپیٹیڈ ماحول تھا ہمارے گھر میں. یہ کہ بچیوں کو پڑھانا ہے تو اس پہ بہت اسٹریس تھا, پروگریسو ماحول, پروگریسو بھی تھا, اور لیکن بچیوں کو پڑھانا ہے مطلب پروگریسو سے مراد یہ تھا کہ ویری کنزرویٹو, لیکن یہ ہے کہ بچیوں کو کچھ بنانا ہے اور یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایکسیلنٹ. سو اس پہ ایک بہت اسٹریس تھا, اور کچھ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہم سے ناراض رہتے تھے, اور ابھی بھی ناراض رہتے ہیں کہ جی نہ تسی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ کسی شادی تے, خود آ جاندے ہو, بچیاں نو لے کے نہیں آندے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے پڑھائی میں بیزی تھے. بچے وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے میڈیکل پروفیشن ایک شروع ہی سب سٹیجز سے ہوتا ہے اور اینڈ تک پروس چلتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک ویری انٹرسٹنگلی فریا آپ بھی ماشاء اللہ یو آر ہیڈنگ ڈپارٹمنٹ آف فورینسک میڈیسن ایٹ کنگ ایڈورڈ, ہم بھی ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے ایک لیکچر دینا ہوتا ہے تو وی اسٹڈی. بالکل. آپ کو ڈیلی میڈیسن از ایڈوانسنگ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ. جی بالکل. تو آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اٹس اے لرننگ پروسیس. یو لرن ایوری ڈے. سم تھنگ نیو کمنگ اپ ایوری ڈے. بالکل. تو یہ جو پڑھائی کا سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ وی ور بورن فار دیٹ. اچھا میڈم, یو ور بورن فار دیٹ, اگریڈ, لیکن آپ جس زمانے میں آپ اس کی بات کری اس وقت لوگ پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے بیٹیوں کو, اور اس حد تک ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کے پیرنٹس نے آگے تک آپ کو کیا. تو جب آپ نے FCPS کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تب آپ نے گائنی کیوں نہیں آپٹ کی؟ کیونکہ اس وقت گائنی ایک بہت ان سبجیکٹ مانا جاتا تھا, ابھی بھی ہے اور یہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتا, بٹ گائنی جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں آپٹ کیا؟ آپٹ آؤٹ کیسے ہو گیا یہ؟ I'll really enjoy answering this question as well کیونکہ بڑا مزے کا ہے. I loved surgery. میں نا میرے فادر جو ہے نا وہ میرے مینٹور تھے, اینڈ ہی واز اے رول ماڈل فار می, اینڈ ہی واز اے سرجن. جی. تو اب میں نے پوری مطلب نا اپنی فائنل ایئر میں اور اس سے پہلے بھی مائنڈ سیٹ میرا سرجری تھا. آئی گاٹ اے ڈسٹنکشن ان سرجری, مجھے اتنی پسند تھی. ایکسیلنٹ. اینڈ یو ور دی بیسٹ گریجویٹ آف فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ پروو کر سکوں کہ مطلب آئی واز ون آف دا گڈ اسٹوڈنٹس. لیکن میں آپ کو وہ پیشن بتا رہی ہوں کہ اچھا مطلب ویسے گائنی میں بھی تھی ڈسٹنکشن, لیکن وہ لو جو ہوتا ہے نا وہ دیٹ واز فار سرجری. آئی لوڈ اٹ. اور میں سوچ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے والد صاحب نا بڑا مجھے پڑھاتے بھی تھے, تو میں وہ بچہ تھی جو ہوتا ہے نا جیسے بچے ہوتے ہیں کچھ جو پیرنٹس کے دم چھلے سے ہوتے ہیں, پیچھے پیچھے چلتے ہیں. آئی یوزڈ ٹو بی دیٹ. ابو کے ساتھ جا کے اسسٹ کرانا 3rd ایئر 4th ایئر فائنل میں. تو جب میرا یہ ڈیسیجن میک کرنے کا موقع ہے نا, دیٹ واز جب آپ کو پتہ ہی ہے جب ہم پارٹ 1 دے رہے ہوتے ہیں دین یو ڈیسائڈ کہ بھائی کس میں دینا ہے. تو ہی گائیڈڈ می کہ بیٹے آپ نا سرجری نہ کرو. دس واز ان دا ایئر 1999. اوکے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ سرجری اس لیے نہ کرو کہ یو وڈ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو سرٹن ریجنس آف دا باڈی جس میں یوزلی فیمیلز ہی جاتی ہیں. فیمیل اورینٹڈ سرجریز آپ کو دیکھنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. تو پھر نا آپ کو نا وہ فریڈم نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسپیکٹرم جو ہے وہ براڈ نہیں ہوگا. اینڈ دین ہی سجیسٹڈ کہ اگر آپ کو سرجری بہت پسند ہے تو آپ گائنی میں چلے جاؤ. اوکے. اچھا لیکن میری کچھ طبیعت ایسی ہے کہ ہمارا نا فاطمہ, آئی ایم اے گریجویٹ آف فاطمہ جناح میڈیکل کالج اس وقت ہوتا تھا, اور اس وقت نا ہماری نا بڑی روبسٹ قسم کی 21 days کی روٹیشن ہوتی تھی گائنی میں, جس کو ہم بڑا سنسیئرلی کرنا پڑتا تھا, ہمارے اوپر اتنی ویجیلنس ہوتی تھی. جی میم. تو اس میں نے آبزرو کیا تھا کہ میرا نا ٹیمپرامنٹ گائنی والا نہیں ہے. تو ایک وہ جو ماحول لیبر روم کا خاص مخصوص قسم کا ہوتا ہے, اور پھر دین میرا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں تھا. تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ نہیں. اینڈ آئی تھنک جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا فریحہ, دے نو دیئر چلڈرن بیسٹ, ایون مور دین دا چلڈرن نو دیم سیلوز. بالکل. تو آئی تھنک یہ جو انہوں نے مجھے اس وقت, حالانکہ میرا بڑا تھا کہ نہیں میں نے سرجن بننا ہے. اچھا آئی واز ویری گڈ ان فائن آرٹس, اور وہ جو فائن وہ جو تھے نا وہ میرے اچھے تھے. تو آئی تھاٹ کہ میری اسکلز یہ وہ میں بڑا مجھے وہ تھا. لیکن ایونچولی کہ میں نے پھر آئی لینڈڈ اپ ان میڈیسن.
And I think that was the right decision. अब मैं retrospectively जब देखती हूँ ना, so I think that was the right decision. So I think एक take home message ज़रूर होना चाहिए कि you should listen to your parents, your guardians, क्योंकि उस वक्त शायद आपको उनकी जो लॉजिक है शायद आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद आप सोचते हो यस उस वक्त उन्होंने जो कहा था वो ठीक कहा था. बिल्कुल. And I enjoy being a physician now. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. तो मैम अब आपके हस्बैंड जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो कमिंग टू योर फैमिली लाइफ आपको किस किस्म का सपोर्ट मिला भाई की तरफ से? क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन हिम सपोर्टिंग यू ऑन एवरी इवेंट, एवरी ओकेजन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज आई हैव बीन रियली क्लोज टू यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स. तो भाई का इसमें जो रोल है वो मैंने बहुत उसको पॉजिटिव देखा और हमेशा से आपको सपोर्ट करता हुआ देखा. तो आई थिंक ये भी एक ब्लेसिंग है जिसने बहुत एक रोल प्ले किया. तो आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं और बच्चों के बारे में बताएं. फरिया, आई थिंक इसमें भी मैं ना अपने पेरेंट्स से ही शुरू करूँगी कि दिस वॉज 100% अरेंज्ड मैरिज. ओके. और ऐसे हुआ था, आई रिमेंबर कि जब ये प्रपोजल आया था तो माय हस्बैंड ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर हबीब कादिर. जी जी. उस वक्त जिना में होते थे. अ वेरी वेल नोन फेस ऑफ सर्जरी. जी जी. तो वो जब आया ना तो खैर उनका नाम तो किसी ने नहीं लिया, किसी ने कहा ये प्रोफेसर मोहम्मद शफी के बेटे हैं. तो जब मेरे वालिद साहब को पता चला उन्होंने कहा बस ये डन हो गया. तो मैंने कहा अब्बू मतलब आपने कुछ चेक नहीं करना, अपने लड़के से नहीं मिलना, आप तो ये मतलब आर्ट यू गोइंग टू इंक्वायर इनटू. उनके जाहिर बात है बच्ची का जब मामला आता है तो हर मतलब प्रीवियस तो यही था कि जो भी आता था देखते थे. एंड फिर तो मेरे वालिद साहब ने ना एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं ना इसके ना वालिद को मैं जानता हूँ और उनकी जो रेपुटेशन है और उनका जो स्टेटस है, he was known as a very very fine man. उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई हुई थी ना, like my husband was only 10 years of age, उनकी डेथ हुई थी. तो उन्होंने कहा नहीं, अगर उनका बेटा है तो ये कभी बुरा हो ही नहीं सकता. अच्छा, और अगेन आई bowed my head in front of my parents for this and I think it was the best decision of my life. कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना, behind every successful man is a woman. I think if I have been able to succeed in anything, तो उसके पीछे मेरे वालिदैन, मेरे टीचर्स, मेरे हस्बैंड और मैं अब तो कहती हूँ मेरे बच्चों का भी रोल है. बिल्कुल, they are also very अकोमोडेटिव ना. हाँ जी. बिकॉज जब आपने प्रोफेशनली मूव करना है और प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलना है तो फिर बच्चे भी आपको टाइम वो कर रहे होते हैं ना, टाइम आउट हो जाते हैं बच्चों के साथ. जी. और दूसरा ये कि माशाल्लाह दे एंजॉय हमारी अचीवमेंट्स को, वो एंजॉय करते हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इट. एक्चुअली ये पूरा एक पार्सल है. इट्स अ फुल पैकेज है. और इसमें आई थिंक एक बंदे की सक्सेस या एक बंदे की कोई अचीवमेंट नहीं होती है जब तक सपोर्ट, जैसे आपने कहा, सपोर्ट सिस्टम ना हो, जब तक आप एक दूसरे गिव एंड टेक ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो और कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तब तक मतलब गाड़ी आगे नहीं चल सकती. बाकी दो पहिए होते हैं. बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहिबा. अच्छा ये बताएं कि आप भी इतनी बिजी लाइफ और बिजी स्केड्यूल के साथ, और भाई जो हैं वो भी माशाल्लाह सर्जन हैं, तो उनका भी स्केड्यूल जो है इक्वली बिजी होता है, तो आप लोग बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? अब तो खैर जी बच्चे माशाल्लाह ए लेवल ओ लेवल पे के लेवल पे आ गए हैं और अब मैं कहूँगी कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं. तो नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगेन अगर मैं बिजी हूँ तो अभी छोटे थे और आपको पता है छोटे बच्चे कितना उनको मतलब यू हैव टू मूव विद देम. तो आई थिंक कि ये वही वाली बात है कि पार्टनरशिप, कि जब मैं बिजी थी तो मेरे हस्बैंड उनका ख्याल रखते थे और वी यूज्ड टू स्केड्यूल और एक्टिविटीज इन अ वे कि बच्चे जो है नेग्लेक्ट ना हो, किसी एक के पास रहे. हाँ, किसी एक के पास है. और फिर ना इधर मैं क्रेडिट देती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम को. तो लोग बड़ा कहते हैं जॉइंट फैमिली, आपको पता अभी भी ये जो है एक डिबेट है इसके ऊपर, लेकिन फॉर मी in my life it has been the pillar, बिल्कुल pillar है कि आप move forward as a professional अपने करियर में आप अगर as a professional woman अगर move किया है मैंने, तो I think ये joint family क्या होता था कि चलो जी I'm busy, मेरे कोई कॉल आ गई है या I'm busy with my morning schedule,
تو پیچھے سے مجھے پتا ہوتا تھا کہ میری مدر ان لا مطلب وہ ماشاء اللہ شی از اے ویری لرنڈ وومن اینڈ آئی تھنک اگین آئی ایم ویری لکی شی ریٹائرڈ ایز اے پروفیسر آف میتھمیٹکس فرام لاہور کالج. بہت پڑھی لکھی, اور پڑھی لکھی کتابوں والا پڑھی لکھی نہیں, شی از ایجوکیٹڈ ان ریئل وے. انہوں نے بڑا مطلب ان کا جو پریزنس تھی نا, وہ چاہے ہیلپرس بھی ہوتے تھے اور بچوں کو دیکھ لیتے تھے, تو آئی فیلٹ کہ ان کی پریزنس کی اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. ابھی بھی ان کی جو پریزنس ہے وہ ایک گھر کا جو جیسے ہے نا برکت پڑنا, تو اٹ از لائک دیٹ. اچھا دوسرا اس میں کہوں گی کہ ایک جو ہے نا ڈے کیئر سینٹرز. سو ایٹ اے ویری ینگ ایج مائی ڈاٹر واز 1.5 years old جب اس کو میں نے پھر ڈے کیئر میں ڈالا, کیونکہ مجھے لگا کہ گھر میں بچہ کیونکہ مطلب جو ہیلپرز ہوتے ہیں ظاہر بات ہے اتنے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. مجھے لگا کہ اگر یہ تھوڑا سا سوشلائز بھی کرنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپن اپ ہوں یہ والی جو کوالٹیز ہیں. اینڈ آئی پٹ دیم ان ڈے کیئر سینٹر. بیٹی کو 1.5 اور جو بیٹا ہے 2 بچے ہیں میرے. جو بیٹا ہے ہی واز 6 months آف ایج, تو اس کو میں نے ڈے کیئر پہ ڈالا. سو ڈے کیئر سینٹرز کا ہونا اٹ واز این ایکسلنٹ ڈے کیئر سینٹر. بلیسنگ بہت تھا, بلیسنگ تھی. اور اس میں ایک اور بڑا فائدہ ہوا کہ بچوں نے بڑا سیکھا. اور ایک اور تھا کہ کئی دفعہ میں اپنی مدر کے پاس چھوڑ جاتی تھی تو امی نے بڑا کچھ ان کو سکھایا جو ہم پہ وہ پریکٹس کر چکی ہوئی تھی. وہ نرسری رائمز. So basically you had multiple support systems. You had support from your in-laws as well. You had support from your own parents. پھر آپ کو professionally day cares کی فارم میں بھی جو ہے بچوں کے لیے سپورٹ ملتی تھی. So you had support in more than one ways. Absolutely. تو جب آپ کو اس طرح سے multiple support systems available ہوں تو آپ کو you have time to do your own thing. تو وہ ایک پلس رہا آپ کی زندگی میں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کے لیے کیا آپ کے پلانز ہیں؟ کیا آپ نے ان کو بھی ڈاکٹر بنانا ہے؟ بچوں کے لیے تو آئی تھنک کہ میں پلان ہی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ از دا پلانر. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے کہ none of them want to become doctors. None of them. تو بلکہ تھوڑا سا پتہ ہے کہ جب آپ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو دل میں ہوتا ہے کہ ایک آدھ تو چلو ایک آدھ تو ذرا بن جائے نا. لیکن مائی سن ہی از انٹرسٹیڈ ان انجینئرنگ, لا, وہ اس طرف ہے. اور جو میری بیٹی ہے اس نے ویسے بایو وغیرہ رکھا ہوا ہے بٹ اندر سے وہ شی وانٹس ٹو گو انٹو انجینئرنگ. تو آئی ایم اوکے ود دیٹ ایز لانگ ایز میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا ایک چیز آپ نے نا ہم مطلب جو ہے نا اپنے فور موسٹ رکھنی ہے, دیٹ از دیٹ وٹ ایور یو ڈو آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو ایسے سرو کرنا ہے کہ ان ریٹرن آپ نے ان سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کی جزا. تو دس از سم تھنگ کہ میں بس ان کو کہتی ہوں کہ بی گڈ ہیومنس وٹ ایور یو ڈو. اگر آپ نے ڈاکٹری نہیں کرنی تو اٹس فائن. وہ پرابیبلی دے فیل دس کہ اس کے نا بہت ٹف آورز ہیں جو کہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی مجھے رات کو کال آ جائے گی اینڈ آئی ہیو ٹو اٹینڈ. تو یہ شاید دوسرے پروفیشنز میں ریلیٹیولی لیس ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ایپٹیچیوڈز ہوتے ہیں ہر ایک کے, تو لیکن میں اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گی. وہ جس میں جائیں بس دے ہیو ٹو carry the basic principles of humanity with them. اور جب بچے اپنی مرضی سے کچھ کریں گے تو obviously اس میں ایکسل کریں گے. آپ پریشرائز کریں گے تو وہ اس طرح سے ایکسل نہیں کر سکیں گے اس فیلڈ میں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کووڈ کے زمانے میں آپ نے ٹیلی میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا کنگ ایڈورڈ میں, اور اس وقت میں بھی وہیں پہ آپ کے ساتھ تھی, اور گل صاحب نے وہ ڈپارٹمنٹ شروع کروایا, اور پھر آپ کی سربراہی میں وہ ڈپارٹمنٹ شروع بھی ہوا, اور اس ڈپارٹمنٹ نے ایکسل بھی کیا, اور آپ کی سروسز کے لیے آپ کو اس پہ گورنرز ایوارڈ بھی دیا گیا. تو آپ کا یہ جرنی فار کووڈ اور فار ٹیلی میڈیسن کس طرح سے رہا, اور اب آپ ٹیلی میڈیسن کو پاکستان میں کہاں دیکھتی ہیں؟ جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے نا, کووڈ اسٹرک آئی ریممبر کہ 18 فیبرری 2020 کو وہ پہلا پیشنٹ تھا. میں اس کا نام بھی لوں گی کیونکہ سٹی 42 اور سارے لاہور کے چینلز میں اس کا نام آیا تھا. سلمان اس کا نام تھا. وہ کووڈ پازیٹیو تھا, باہر سے ٹریول کر کے آیا تھا, اور ویسے وہ مائلڈ تھا, مطلب اس کو کوئی کمپلیکیشنز نہیں تھیں, لیکن وہ مجھے سین نہیں بھولتا کہ ادھر آ جاتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز, کہ میرے استاد میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. آپ نے پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب کی بات کی ہے, انہوں نے کہا, حالانکہ دیکھو میڈیسن کا کیس تھا, ہی کوڈ ویل ہیو سیڈ کہ جاؤ جا کے آپ پوری ٹیم جا کے دیکھو,
انہوں نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. اینڈ آئی ریمبر اس وقت چونکہ اتنا خوف تھا کووڈ کا اور کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. چائنا میں ہم دیکھ رہے تھے ڈیتھس پہ ڈیتھس ہوئی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ اتنا کچھ پہن کے ہم گئے تھے, کٹ 2 کٹیں پہنی ہوئی, 2 گلوز پہنے ہوئے, 2 آگے وہ ڈبل ماسک, اور سانس نہیں آ رہا, آنکھوں کے آگے فوگینس ہو رہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں گئے تھے دیکھنے, اور دیٹ از ہاؤ دا جرنی اسٹارٹیڈ. اور پھر ایک دم سے جب یہ پاکستان میں ایسے 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 ایکسپونینشلی ریز کیا, دین واٹ ہیپنڈ واز کہ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس ہونا پڑا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا لاک ڈاؤن جب ہوا تو آؤٹ ڈورس بند ہونے پڑے. جب آؤٹ ڈورس بند ہونے چاہیے تو نہ صرف کووڈ کے مریض بلکہ ادروائز بھی جو ہمارے پاس آتے ہیں, چیسٹ انفیکشنز کے ساتھ آتے ہیں, ڈائبٹیز کے ساتھ آتے ہیں, سرجیکل آتے ہیں, سارے آؤٹ ڈورس ہیڈ ٹو بی کلوزڈ کیونکہ جس طرح وہ بڑھ رہا تھا. اور پھر وہ جب بند ہوا تب اس وقت تھے گورنر چودھری محمد سرور. انہوں نے کہا ہم کووڈ کی ہیلپ لائن شروع کرتے ہیں. انہوں نے ساری یونیورسٹیز کو کہا, لیکن ہمارے جو وائس چانسلر اس وقت پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب جو اس وقت کنگ ایڈورڈ میں تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, وائی ناٹ ہم اس کو باقی آؤٹ ڈورس میں ایکسٹینڈ نہ کریں. اور یہ ان کی ویژن تھی. انہوں نے اگلے دن ایک میٹنگ بلائی جس میں سارے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کو بلایا, اور آئی ول سلوٹ آل دی ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس. انہوں نے کیا کہا کہ اس طرح بھی میں سوچ رہا ہوں کہ وائی ناٹ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو سارے ایچ او ڈیز نے کہا سر وی آر ود یو. اور آئی تھنک اٹ واز اے ونڈرفل ٹیم ورک. اتنا خوبصورت ٹیم ورک میں نے نہ اس سے پہلے دیکھا, اور اب ویسے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی وہ جو اس کووڈ نے جن کو جھنجھوڑا ہوا ہے نا, وہ اب ان کی پرسنالٹیز چینج ہو گئی ہیں. تو اٹ واز اے ونڈر, اور آپ بھی ادھر تھیں, اٹ واز اے ونڈرفل ٹیم ورک. اور سر کی یہ سربراہی تھی کہ انہوں نے ڈیلی بیسس پہ وہ راؤنڈ کرتے تھے, اور وی یوز ٹو ریسیو کالس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹل ناؤ 28-29,000 کالس ہو چکی ہوئی ہیں ٹیلی میڈیسن میں, اور فرام مور دین 45 countries across the world. Yes, internationally and more than 75 districts of Pakistan. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جو انٹرنیشنل کالس تھی نا, یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے ہمارے پاکستانی امپلائیز ہیں جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, اس میں سے جو 45 کنٹریز سے کالز ریسیو ہوئی تھی نا, اس میں سے جب ہم نے فردر اس کو اسٹیٹسٹکس دیکھے, بریک ڈاؤن کیا, تو اس میں سے 2/3 کالس تھی مڈل ایسٹ سے. اور مڈل ایسٹ میں یہ سعودی عرب, بحرین, عمان, قطر, کویت, ان سے وہ لوگ تھے جو وہاں امپلائیز ہیں, اور وہاں ریلیٹیولی لوور سوشیو اکنامک کلاس, اور وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے تھے, اور وہ ہیلتھ فیسلٹیز لگتے تھے, اور وہ ایکسیس نہیں کر رہے تھے, اور پھر کووڈ بھی تھا. تو پھر وہ تو ہر جگہ یہ افیکٹ ہوا تھا. اور پھر ان کا کیا تھا, ایک فون کال سے دے وڈ ایٹ لیسٹ گیٹ سم گائیڈنس ایز ٹو واٹ ٹو ڈو. اور پھر وہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. چائنا سے بھی ویسے ہمیں چائنیز بھی وہ کالز آئی تھیں, کچھ امریکہ سے بھی آئی تھیں, لیکن زیادہ تر اس میں ہمارے پاکستانی ہی ایکسپیرٹس, پاکستانی ریزیڈنٹس تھے جو دوسرے ملکوں میں رہے تھے. اور یہ ہے کہ ایک بات دیکھیں, کووڈ نے نا جہاں ہمیں ظاہر بات ہے we lost so many lives, we lost lives of so many colleagues and doctors and family members, everybody. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی فیملی ہوگی جو افیکٹ نہ ہوئی ہو کووڈ سے. لیکن کووڈ نے ہمیں نا بہت کچھ سکھایا بھی. یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ جو دا وونڈ از دا پلیس, مولانا رومی کا کال ہے, دا وونڈ از دا پلیس ویئر لائٹ انٹرس. تو یہ لائٹ تھی کچھ چیزوں میں, کئی بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈوانس میڈیکل ایجوکیشن میں اور ایون ادروائز ایجوکیشن میں, آن لائن ایجوکیشن کا انٹروڈکشن ہوئی. ہمارے بچے دے ناؤ نو ہاؤ ٹو یوز آن لائن ایجوکیشن, آن لائن, اور اس سے دیکھو کتنا ٹائم بچ گیا. ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر کوئی امریکہ میں کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں تو ایک ہائبریڈ یا آن لائن ایک ماڈیول ہے جو اس وقت ہمارا اتنا نہیں ہم یوز کرتے تھے. اسی طرح یہ ٹیلی میڈیسن آئی تھنک ایک بہت زبردست چیز تھی. اور اس کو پھر ہم نے مزید ایسے کنٹینیو کیا کہ ایک ہم نے نا, آپ کو پتہ ہے 2022 کے جولائی اگست میں ایک اتنا زیادہ فلڈز آئے کہ پاکستان 3/4 جو تھا کنٹری ٹوٹلی امرسڈ تھی. اور اس میں پھر ظاہر بات ہے فاطمہ جناح سے ٹیمز گئی تھیں, سدرن پنجاب بھی گئیں, سندھ بھی گئی تھیں, اور وہاں پہ آپ نے کاشانی ولیج کو اسٹیبلش کیا. پنجاب میں نا ایک ولیج تھی ٹوٹلی ڈسٹرائڈ تھی, اور میں وہ مجھے سین میرے آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں کہ کپاس کی کراپس تھیں جو بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی پانی کی وجہ سے.
گھر تھے جو بہہ چکے ہوئے تھے, لوگ سڑکوں پہ تھے, مطلب سڑک تو تھی ہی نہیں, کھیتوں والی جگہ پہ لوگ بیچارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے, ان کے پاس بیمار تھے, بیماری بہت ہو گئی. مجھے یاد ہے انیشل جو ہم نے جا کے وہاں کیمپس کیے اس میں تو بہت ill تھے لوگ. لیکن پھر یہ ہوا کہ فاطمہ جناح کے جو اولڈ گریجویٹ ایسوسیشن ہے اور جو ایلومنائی ہے اور فاطمہ جناح کی اپنی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ایک کام کیا کہ تھوڑے سا نا منی کا پول ان کیا, اور پھر بھی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اس کا ایک بستی کو ہم نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر انیشل یہ تھا کہ وہاں گھر بنائے, اب ماشاء اللہ 100-150 کے قریب وہاں گھر ہیں. ایکسیلنٹ. وہاں ایک ڈسپینسری بنائی, وہاں ایک سوک سینٹر بنایا, ایک ووکیشنل سینٹر کہ ان کو بھی آگے سے تھوڑا سا مطلب, اور خواتین آپ کو پتہ ہے وہاں اتنا خوبصورت کڑھائی اور سلائی کا کام کرتی ہیں, ان کو مزید فردر اس میں ٹرین. سو اس طرح کر کے یہ بنے. اور اب ماشاءاللہ اب جو ہماری لاسٹ وزٹ تھی اس میں اتنا خوبصورت سما تھا کہ بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے, ڈسپینسری چل رہی تھی, ڈونیشن پہ لوگ اتنا دیتے ہیں, لوگوں کے دل اتنے بڑے ہیں کہ آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں اگر معاف کرتا ہے نا, وہ یہ اسی وجہ سے کرتا ہے کہ ہم تو بہت غلطیاں کرتے ہیں, لیکن جو آپ حقوق العباد کے لیے لوگ کرتے ہیں, خدا کے لیے کام بہت کرتے ہیں. لوگوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا. اور اب یہ ہے کہ وہاں جب ہم گئے تو وہاں خواتین نے پورا اسٹال لگائے ہوئے تھے وہاں پھر فردر انہانس کرنے کے لیے, جیسے کچھ لوگوں کو جیسے نائی کا سیٹ لے کے دیا کہ وہ جو کرسی ہوتی ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتے چلے گئے ان کو مختلف طریقے سے. بالکل ایسے ہی جیسا سبزی کی ریڈی ہوتی ہے وہ لگا دی, سلائی مشین خرید دی, سلائی مشینیں وہاں خرید کے وہ دی ان کو. تو اس طرح یہ ہے کہ اس طرح وہ فیسیلیٹیٹ ہوئے, اور دس واز اے ونڈرفل گروپ ایفرٹ. اب جو ٹیلی میڈیسن کا اب ہم جو ہمارا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے لنک کریں کہ ایوری ٹوائس اے ویک وہاں کا جو ڈسپینسری ہمارے کنسلٹنٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. ایکسیلنٹ. اور دس از اے ونڈرفل, اور ہم نے تھوڑا سا اس کو کیا بھی, اور آئی تھنک یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی ولیج کے ساتھ ٹیلی میڈیسن کنیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اور آئی تھنک کہ یہ دیکھیں نا اسی طرح آپ اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. بالکل. اب چونکہ اب دیکھیں نا اب اس طرح الحمدللہ وی ہیو کم آؤٹ آف کووڈ, تو اب وہ ٹیلی میڈیسن جس طرح اس طرح استعمال وہ سینٹر ہو رہا تھا, اب اس کو ہم کسی اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے جو تھے انڈر پریویلیجڈ ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے تھے, ناؤ وی کین ریچ آؤٹ ٹو دیم. تو ہم اسی طرح ہر انسٹیٹیوٹ یہ کر سکتے ہیں, ہر ایک جگہ بنا ہوا ہے ٹیلی میڈیسن, تو آپ اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ از دا نیڈ آف دا ڈے. اور اس میں ایون ادروائز بھی نا میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, بہت ساری مانیٹرنگ ہو جاتی ہے. 2020 میں آیا تھا کووڈ, لیکن 2019 کی جو گائیڈ لائنس ہیں نا ڈائبٹیز کی, اس میں انہوں نے ٹیلی میڈیسن کو رکھا ہوا ہے کہ اٹ کین بی یوز فار مانیٹرنگ آف پیشنٹس. تو اب دیکھیں نا, آپ سوچیں ڈائبٹیز, ہم ساروں کے گھروں میں ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, اب بلڈ شوگر ہے, اگر ٹیلی میڈیسن کے تھرو ایوری ویک آپ کو وہ پورے ہفتے کا چارٹ بتا دیتا ہے, آپ اس کو کاؤنسل کر دیتے ہیں, آپ اس کو کیئر ڈائبٹک مانیٹرنگ بتا دیتے ہیں. آپ جو ہم ہر دفعہ ایجوکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ فیٹ کی ایسے کیئر کرنی ہے, وونڈس کی ایسے کیئر کرنی ہے, ویسے مسلز کو تھرو ٹیلی میڈیسن ہونے لگ جائے تو کتنا آسان ہو جائے. اس سے پیشنٹس کے وزٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ٹورڈز کنسلٹنٹ, اور فون پہ یہ سہولت میں کمپلائنس کتنی ہو نا کہ پیشنٹ کتنا زیادہ ایجوکیٹ ہو جائے. اور یہ اینڈ ایکچولی وی آر ڈوئنگ اٹ اینڈ وی ہیو فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. تو آئی تھنک ٹیلی میڈیسن ایک بڑا پرومسنگ چیز ہے, اور اس کو نا تھوڑا سا اس کو فردر اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ پریزنٹ گورنمنٹ اس پہ فوکس کر بھی رہی ہے. ایکسیلنٹ. کہ دے آر پلاننگ ٹو انہانس دا فیسلٹیز آف ٹیلی میڈیسن. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کی خاتون کے لیے کوئی ایک میسج, آج کی لڑکی کے لیے جو اب اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ ہے بی اسٹرانگ. ٹھیک ہے, بی اسٹرانگ, بی کانفیڈنٹ, وٹ ایور یو ڈو, چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں, چاہے آپ کوئی پروفیشن میں ہیں, آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹرانگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر لڑائی کرو, اور یہ اسٹرانگ مینس کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. اور آپ اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ بنائیں, جیسے دیوار ہے نا, دیوار کیسے اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ برکس لگاتے جائیں تو دیواریں اسٹرانگ ہوں گی, سپورٹنگ سسٹم اسٹرانگ ہوگا دیوار کا. اسی طرح آپ اپنے آپ کو اس طرح کریں کہ لیٹ یور سیلف گرو. ٹھیک ہے, آپ اپنی گروتھ کے لیے کریں. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمیں سینئر اپنے کولیگس ملتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ کورس کر رہے ہوں گے یا کچھ
کچھ نہ کچھ اپنی they will keep on learning and adding new things to their profile. اسٹیگننٹ نہ ہو. جہاں آپ اسٹیگنیٹ کر گئے نا, دیٹ از دا ٹائم کہ جب آپ کی ڈاؤن end of your بالکل. چاہے وہ دیکھیں ایک عورت ہے جو کوک کرتی ہے یا گھر کا کام کرتی ہے, آپ اس کو امپروو کرو, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے کوکنگ کا میں نے لفظ بولا ہے تو بہت سارے ہیں اب یہ سب مطلب بنا کے خواتین گھروں پہ انہوں نے بنا کے اب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, کیٹرنگ کرتی ہیں. تو اسی طرح آپ اپنی ایجوکیشن کو اسٹیگنیٹ نہ ہونے دو. اگر آپ کی شادی سے آپ نے BA کیا اور آپ کی شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی ہو گئی تو فل اسٹاپ لگ گیا. تو آپ شادی کے بعد بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو گے, جتنا امپروو کرو گے, اس کا ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایک حصار ہے, ہاں جو آپ کے حصار میں جو لوگ ہیں جس میں آپ کے بچے, فیملی, آپ کے ان-لاز آتے ہیں, سارے فائدہ ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی ایک کو بھی ہیلپ کر دیتے ہیں تو آپ پوری کائنات کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ یہ اس کو اپنے آپ کو نا بس بی ویری اسٹرانگ اینڈ بی. ایک اور چیز ہے جو میں نے آج کل کی خواتین میں نوٹ کرتی ہوں کہ جو جس کو کہتے ہیں نا می ٹو اور فیمنزم ڈز ناٹ مین کہ آپ آدمیوں کو نیچے دکھائیں. آئی تھنک کہ اگر میں اپنی لائف دیکھوں نا, اور میں اگر زندگی میں کچھ بھی اچیو کیا ہے تو اٹ از بیکاز آف دا میلز ان مائی لائف. میں اپنے والد صاحب سے بالکل بالکل مطلب والد صاحب سے لے کے پھر ہسبینڈ, پھر آپ کے بھائی اور جو کولیگز ہوتے ہیں, آپ کے میل ٹیچرز ہوتے ہیں. میں پروفیسر خالد مسعود گوندر کو ہمیشہ سلوٹ کرتی ہوں کہ ہی از مطلب ایک جیسے آپ FJ میں آئیں گی نا اور آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو آپ فیل کریں گی کہ وہاں ویمن امپاورمنٹ کی اتنی ایک فضا ہے کہ مطلب وہاں ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اچھا. میں نے کنگ ایڈورڈ میں کام کیا اور آپ بھی ادھر کام کر رہی ہیں, وہاں ایک ایسا ماحول ہے کہ مطلب آپ کو فیل نہیں ہوتا. دس از بیکاز آف آر سینئر کولیگز اینڈ آر ٹیچرز کہ ہے. تو اس میں یہ فیمنزم یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دو مردوں کو, مردوں کو آپ نے ساتھ لے کے جانے. آپ ہیں خواتین, فیمیلز اور فیمیلز اور میلز اور میلز, اور اس کی اسلام میں بھی ان کی اپنی امپورٹنس ہے, ڈیفائنڈ رولز ہیں. اور یہ کسی سے کم یا زیادہ والی بات نہیں ہے, بس آپ ایک خاتون ہیں اور وہ ایک مرد ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ آپ اگر اپنے تھوڑے سے نا لمٹس آپ نے ڈیفائنڈ رکھیں تو ان کو کوئی ٹریس پاس نہیں کرتا. بی ویری کانفیڈنٹ, بی ویری اسٹرانگ. اور اب جو بھی کر رہے ہیں آپ اس میں نا پورا دل لگا کے کریں, اور دیر از نو سبسٹیوٹ فار ہارڈ ورک. ایکسیلنٹ. بہت ہی خوبصورت ایڈوائس دی ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں. اور اس کو اگر ہم اس کا کرکس اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آج کل کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے اسکلس کو امپروو کرنا ہے, چاہے ہم کسی بھی شعبے میں ہیں. خواتین کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گی, اینڈ رسپیکٹ ایوری میل ان یور لائف. آپ کے فادر ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے میل کولیگس ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, انہی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں, بڑھ رہی ہیں, اور خواتین بھی اور آپ بھی بڑھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس کے ساتھ ہی چونکہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے اسکل سے مزید فائدہ اٹھائیں. گرمی کا موسم آ گیا ہے, بالکل ہی ویدر اب چینج ہو گیا ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا ڈسکشن ہم اب جو آئندہ آنے والے مسائل ہیں, صحت سے منسلک مسائل, ان کے اوپر بھی ہم کر لیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے گیسٹرو-انٹرائٹس پہ کہ اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے, اس موسم کے چینج ہوتے ہی سب سے زیادہ کیسز OPD میں گیسٹرو-انٹرائٹس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آڈینس کو ڈاکٹر صاحبہ آپ سمجھائیں کہ گیسٹرو-انٹرائٹس کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ ہوتا کیوں ہے؟ گیسٹرو-انٹرائٹس ایز دا نیم انڈیکیٹس کہ جب ہم کوئی غلط چیز کھا لیں تو انفلیمیشن ہو جاتی ہے اسٹمک کی, جو میدا جس کو کہتے ہیں, اور اندڑیوں کی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پیٹ کی طرف دیکھیں یعنی کہ معدے کی طرف دیکھیں تو الٹیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آگے جائیں انتڑیوں کی طرف تو پھر پتلے پخانے آتے ہیں. اس کو ہم جو اس کو عام لوگ گیسٹرو کی بیماری اس کو کہتے ہیں. گیسٹرو کی بیماری, جی. اس کی ایک سویئر فارم ہے جس کو ڈائسینٹری کہتے ہیں, جس میں خون بھی مکسڈ ہوتا ہے پخانے کے اندر. جی بالکل. اب اس کی کئی وجوہات ہیں, اس میں بیسیکلی انفیکشنز ہیں, جی. لیکن جس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو چیز ہمارے آڈینس کو پتہ ہونی چاہیے
کہ اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ فریش, ہاں احتیاط. تو سب سے بڑی بات یہ کہ فریش کھائیں. بالکل ٹھیک. کھانا گھر کا بنائیں, باہر کا کھانا نہ کھائیں. اگر باہر کا کھانا جو کہ ہم سارے ہی کھاتے ہیں, مشکل بات کر دی فنکشن آپ ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, آپ کوئی کولیگس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں, بالکل, تو آپ وہ چیزیں لیں جو گرم ہوں. ٹھیک ہے. اب ان میں بھی وہ چیزیں نہ ہوں جو کہ پہلے سے پڑی ہوئی, جیسے سوسز. اب جیسے اس سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ پہ نام نہیں میں لیتی, شورما بنتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے شورمے کا چکن وغیرہ کاٹا, وہ تو گرم تھا. جو روٹی ہے, جو بریڈ ہوتی ہے, اس کو انہوں نے ایسے ایسے گرم کیا, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر اس بنانے والے نے, اور یہ میں ایک بہت اچھی جگہ کی میں بات کر رہی ہوں, اس بنانے والے نے اپنے ہاتھ سے, اس نے کوئی شاید ونیگر میں وہ پیاز پیوز اور سلاد فروٹ کاٹا ہوا تھا, اس کو ایسے کر کے اٹھایا اور پھر اس کو اس نے ڈالا. یعنی کہ ہاتھ میں گلوز نہیں تھے, اور گلوز ہوتے بھی تو کیا پتا کہ وہ صاف تھے کہ نہیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جس کنٹینر میں وہ سلاد پڑا ہوا تھا وہ انکورڈ تھا. ایک اور کنٹینر تھا جس میں سوس بنی ہوئی تھی, وہ انکورڈ تھی. اوکے. اور وہاں پھر اب جب انکورڈ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے پھر گرمیوں کے موسم میں مکھیاں بھی ہیں, مچھر بھی ہیں, کیڑے بھی ہیں. اب وہ جب اس نے ڈال دیا اس کو یوں کر کے بڑا خوبصورت سی ایسے کر کے, اور یہ ہے, اور 650 کا وہ بیچ رہے تھے. تو میں سوچی تھی کہ یہ اس کو جو کھائیں گے, تو آپ اگر فار ایگزامپل آپ کھانے گئے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ یہ ٹھنڈی چیزیں جو آپ ڈال رہے ہیں نا, سوسز وغیرہ, وہ نہ ڈالیں. تو جسٹ آپ دیکھیں کہ آپ جو خرید رہے ہیں گرم کھانا کھائیں. اگر آپ نے جو بازار سے کھانا پڑ جائے, be mindful and watchful of your eating. Absolutely, بالکل, absolutely, in all ways. اور دوسرا یہ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ گھر میں بھی جو پڑا ہوا کھانا, وہ اگر باہر زیادہ دیر پڑا رہے, جیسے اب چاول لے لیں, تو چاول میں سرٹن بیسیلائی ہوتے ہیں جو اس میں نا کلچر کرتے ہیں, جی, فوراً ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور اس موسم میں خاص طور پہ آگے سے بارشیں بھی آئیں گی, تو اس موسم میں ہاٹ اور ہیومڈ تو ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. کلچر آف دی آرگنزم کا آپ سسٹم بنا رہے ہیں, بالکل, تو وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اسی لیے مطلب سمپل ہے کہ فریش کھائیں, کم بنائیں اور کھا لیں, اور اس کو زیادہ سٹور نہ کریں. اگر سٹور کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ڈائریکٹلی ان دا فریج, یہ نہ ہو کہ باہر پڑا رہ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مشروب, کیونکہ دیکھیں گرمی بہت ہے, آئے گی, ابھی تو چوری آ رہی ہے نا, اب آئے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے آپ کو اتنی پیاس لگتی ہے. ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بالکل سڑک کے کنارے شربت بکھرے ہوتے ہیں. اب وہ شربت کس طرح بنے, وہ پانی کہاں سے آیا, اس میں برف کون سی ڈلی, کیا اس میں جو لیمو جو یا پھر گنا یا جو بھی اس میں جو چیز استعمال ہوئی ہے, تو کیا وہ صحیح طرح واش کی گئی. ستو بہت ملتا ہے, تو کیا اس میں انف پریکاشنز لی گئی, نہیں لی گئی نا. تو اس لیے آپ, اس سے بہتر ہے کہ اگر پانی شانی اپنے, اور لے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہائیڈریشن اپنی رکھو, تو آپ پانی پئیں, آپ لیمو پانی بنائیں, آپ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں اگر ہائپر ٹینشن کی بیماری نہیں ہے, اور آپ جو بھی آپ اپنے ساتھ کیری کر لیں, بوتل میں ڈالیں اور اپنے ساتھ کیری کریں, پئیں ضرور, لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک سے اور اوور دا کاؤنٹر یہ چیزیں جہاں آپ کو لگے کہ یہ چیز کوک نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کریں. تو اس کا یہ سمپل یہی ہے, اور سمپل سا رول ہے, ہاں, جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, آئی نو. تبھی یہی وجہ ہے کہ آج ہی کہ میں جب اپنا دیکھ رہی تھی, ہماری ایمرجنسی تھی کل 24 آورس کی, تو آپ اس میں سوچیں کہ 50 to 60% جو تھے پیشنٹس وہ گیسٹرو کے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے احتیاط تو ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا دی. اب وہ لوگ جو گیسٹرو سے سفر کرتے ہیں, وہ پھر علاج کے لیے کس طرح سے اس چیز کو آگے پروسیڈ کریں؟ بالکل, یہ بڑا ہی اپنے بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحبہ ایسے ہیں جو علاج گھر پہ شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ پروسیڈ کیسے کرے. وہ کسی مستند نالج کے پاس نہیں جاتے, یا وہ گھر پہ یا ہمسایوں سے کوئی ٹوٹکا لے کے شروع کر دیں کہ اس ٹوٹکے سے متلی ختم ہو جائے گی, اس ٹوٹکے سے پخانہ ختم, ڈائریا جو ہے سیٹل ہو جائے گا, یا پھر وہ کویکس کے پاس چلے جائیں گے. تو آپ ان کو, اس آڈینس کو گائیڈ کریں کہ کرنا کیا ہے پھر جب یہ مسئلہ ہو جائے. اچھا, یہ آپ نے نا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, دیکھیں ڈائریا سے سب سے زیادہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ریپیٹڈلی وامٹنگ ہو یا ڈائریا ہو تو باڈی سے فلوئڈ کے لاسز ہوتے ہیں, یعنی کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, الیکٹرولائٹس کم ہو جاتے ہیں. سو ایک تو نمبر 1.
اور نمبر 2 اگر تو وہ انفیکٹیو ڈائریا ہے تو اس میں باڈی میں انفیکٹیو آرگنزم کے اسپریڈ کرنے کے جس کو ہم سیپسس کہتے ہیں وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب یہ 2 سیکولیں ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا کئی قسم کے کئی تو ہوتے ہیں سیلف لمیٹنگ, جیسے زیادہ تر جو وائرل گیسٹرونٹرائٹس ہوتے ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرینڈ جیسے نمبر آف وومٹنگ یا نمبر آف سٹولز, یعنی کہ جو پخانہ جتنی ٹائم کر رہا ہے یا جو والیوم ہے پخانے کا, اگر تو وہ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر یو کین ویٹ فار 24 hours اور یو کین ٹیک ایک چیز جو آپ آرام سے لے سکتے ہیں, دیٹ از ORS. ٹھیک ہے, ORS آپ کو عام دکانوں سے اوور دا کاؤنٹر مل جائے گا, اس کو 1 لیٹر کے اندر ملا کے آپ سیفلی پی سکتے ہیں. گھر میں بھی ORS بنانے کا طریقہ ہے کہ اگر سپوز آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ آپ اس میں تھوڑا سا شوگر ڈالتے ہیں, نمک ڈالتے ہیں اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں, اس میں ٹیسٹ کے لیے لیمو بھی ڈال سکتے ہیں. این آلٹرنیٹ. لیکن کب ہوتا ہے جب الارمنگ سائنس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو لگے کہ ڈائریا ورسن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کو بخار ہو گیا ہے اور بخار اتنا تیز ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن کی طرف جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو لگے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے. پانی کی کمی کہ ڈسپائٹ کہ آپ لے رہے ہیں جتنا آپ لے سکتے ہیں اورلی, پانی کی کمی. اب وہ کیسے پتہ چلے گی کہ پیشاب کا آنا کم ہو جائے یا پیشاب بہت کانسنٹریٹڈ یعنی کہ اس کی رنگت بہت زیادہ پیلی ہو جائے, یا پھر یہ کہ آپ کو خود جسم سے جیسے فیل ہو رہا ہو کہ کمزوری ہو رہی ہے, اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو لگے کہ جیسے چکر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے اس میں پانی کی کمی ہو گئی ہے. ٹھیک. اس والے ان دونوں سچویشنز میں اگر آپ کو انفیکشن یا ڈی ہائیڈریشن آپ کو محسوس ہو, اور نمبر 3 کہ آپ کا ڈائریا اور وامٹنگ بہتری کی طرف نہ جا رہا ہو ود ان 24 hours, امیجیٹلی گو ٹو دا ڈاکٹر. ڈاکٹر اب کون, آپ کا کوئی ایمرجنسی بھی, آپ کے جو قریبی ہاسپٹل ہیں ان کی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لوکل ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں. یو مسٹ گو دیر اور آپ اپنی نا پراپر علاج کرائیں. اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اس میں اگر نیگلیجنس ہو, یعنی کہ آپ اس میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جائیں کہ چلو جی ابھی رات کا وقت ہے تو ہم کل چلے جائیں گے, یا چلو ابھی گاڑی نہیں ہے تو ایسے اگر ہو جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی ڈیتھس ہوتے ہوئے جب پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو کڈنی شٹ ڈاؤن کر سکتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ینگ بیچارے بچے آتے ہیں اینڈ ان کا رینل شٹ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت آتے ہوئے لیٹ ہو گئے. اور اس کا علاج کیا ہے, سمپل, اس کا اتنا سمپل علاج ہے جو ایک عام لوکل جی پی بھی کر سکتا ہے کہ ڈرپ لگانا. بالکل. اور ایک جہاں ڈرپ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہر ایک سے جا کے ڈرپ لگائیں, لیکن یہ خاص انڈیکیشن ہے جس میں ڈرپس کین سیو لائفز. تو اس لیے مطلب یہ علاج کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو ڈاکٹر بتائے گا, لیکن جو ادھر بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیں ان کے ریڈ سائنس جس میں آپ نے کیئرلیس نہیں ہونا کہ نہیں چلو پیٹ ہی خراب ہے نا. تو آپ کے بھی آڈینس کے بھی نظر سے گزرا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل, یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کون سی ایج بریکٹ کے لوگ ہیں جن کو یہ زیادہ اس مسئلے سے وہ دو چار ہوتے ہیں, یا جن کو گیسٹرو زیادہ ہوتا ہے اور جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ گیسٹرو تو کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اس کو گیسٹرونٹرائٹس میں کہوں گی, عام لینگویج میں گیسٹرو کہتے ہیں, لیکن گیسٹرونٹرائٹس کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. لیکن جن ایجز میں مطلب آپ جان لیوا وہ ہیں ایکسٹریمز آف ایج, بہت چھوٹے بچے اور بہت بزرگ بڑی عمر کے لوگ. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ باڈی کے ریزروز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے تو بالکل پھول کی طرح ہوتے ہیں نا, قوت مدافعت کم, بالکل, اور ان کا جو سسٹم ان کا ہوتا ہی پانی ہے. اب جب پانی بھی نکل جائے تو پھر ان کی یہ جو کمپلیکیشنز میں نے بتائی ہیں ان میں ہو سکتی ہیں. تو اگین اس میں بھی یہی علاج ہے کہ فلوئڈ ریپلیسمنٹ, اگر اورل ہو جائے تو بیسٹ ہے, آپ کر لیں. لیکن اگر اورل سے آپ کو لگے کہ بہتر نہیں ہو رہا اور ورسن ہو رہا ہے تو آپ فوراً جا کے اس کو ڈاکٹر سے علاج کریں, اور خاص طور پہ ان دونوں ایج گروپس میں. اور یہاں پھر کچھ اور جن کو پہلے سے النیسز ہیں, جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں, پہلے سے گردوں کے پرابلم کے پیشنٹس ہوتے ہیں, یا کہ کوئی اور ڈس آرڈرز ہوں, کوئی کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا فلوئڈ اوپر نیچے ہو جائے تو پرابلم ہو سکتی ہے. تو دیٹ اس میں یہ بالکل جان لیوا ہو سکتے ہیں.
اور یا پھر اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے کہ ایک نارمل بھی بندہ جس کو اور کوئی ڈیزیز نہیں ہے ان میں بھی ہو سکتا ہے اگر ایکسیسو ڈی ہائیڈریٹ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ دودھ پینے سے ان کو الٹی کی شکایت ہوتی ہے, یا ان کو سوٹ نہیں کرتا, یا ان کو گیسٹرو کی علامات سامنے آ جاتی ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. تو یہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ کیا بیماری ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک نا انزائم ہوتا ہے باڈی میں, اس کو نا لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں. ایک انزائم ہوتا ہے باڈی میں جو کہ نا جو دودھ کا جو لیکٹوز ہے نا اس کو میٹابولائز کرتا ہے. یہ انزائم وہی ہے جو دہی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جب وہ بہت چھوٹی سی ایج میں نا, آپ کو کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے بیبیز اپنی مدر کی فیڈ نہیں برداشت کر سکتے, ادھر سے ہی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, اور پھر اس میں یہ اس کے آلٹرنیٹیو دینے پڑتے ہیں. یہاں پہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا بڑی ایج میں ڈائگنوز ہوتے ہیں, بچپن گزار لیتے ہیں لیکن بڑی ایج میں جیسے جیسے انزائمز کم ہوتے جاتے ہیں باڈی کے, یا فلورا جو پیٹ میں جو انٹیسٹائن میں جو بیکٹیریا وغیرہ وہ جیسے جیسے چینج ہوتے ہیں تو یہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا ایک سمپل سا حل ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں نہ پی سکتے تو وہ دہی کھا لیں. دہی سیف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ آرام سے, ان کو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دہی کے چاہے 2 چمچ بھی لے لیں تو اس میں وہ ہوتا ہے لیکٹو بیسیلس. دہی میں جو وہ بیسیلس ہے نا, جو وہی انزائم پروڈیوس کرتا ہے جو وہ پیٹ میں ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں, بالکل, جو ان کی انٹیسٹائنس نہیں پروڈیوس کر سکتی. تو وہ جو دہی ہوتا ہے وہ ان کو وہ کور کر لیتا ہے, اور اس طرح ان کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی جو ایک عام دودھ پینے سے, جسے ہم کہتے ہیں انکریج کرتے ہیں کہ دودھ ضرور پئیں. اگر وہ نہیں پی سکتے لسی پی لیں, جو دہی ویسے کھا لیں, تو دیٹ از ہاؤ دے کین سروائیو اٹ. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ابھی ڈیورنگ کنورسیشن ایک بات کی کہ جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گیسٹرو کا, وہ ڈرپس لگوا سکتے ہیں, فلوئڈ لے سکتے ہیں, ہم تو فلوئڈ ہی کہیں گے اس کو. لیکن ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ فلوئڈ کیا ہے. وہ ایک جنرل جو ان کا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈرپ لگوا لو, ہر چیز کے لیے جا کے ڈرپ لگوا لو. تو آپ اس متھ کو بریک کیجیے آج کہ یہ ڈرپ کب لگنی چاہیے, کیا ہر ڈیزیز کے لیے لگنی چاہیے, کیا صرف گیسٹرو کے لیے لگنی چاہیے, یا ایز اینڈ وین نیڈیڈ لگنی چاہیے. کیونکہ ڈرپ لگنا تو ایسے ہے یہاں پہ جیسے ہم چائے پیتے ہیں, اسی طرح ڈرپ لگوا لو, ڈرپ لگواؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. سو پلیز بریک دس میتھ ٹوڈے. بالکل, دیکھیں اس کو میتھ کو بریک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بتائیں کہ جو ڈرپ لگواتے ہیں لوگ, ایک تو ہے نا ایک انڈیکیشن کہ کوئی بھی بچہ ہے جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن, جب آپ کے مستند مالج نے کہا ہے کہ یو نیڈ اٹ, وہ تو ٹھیک ہے, فار ا سرٹن اماؤنٹ اینڈ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. وہ اور کچھ سرٹن ڈیزیز ہیں جن میں ہمیں دینی پڑتی ہے. لیکن ایک جو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس گئے تو جی ہائے میں تھکاوٹ ہو رہی, کس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب آپ صبح سے پڑھا کے اور آپ کو سارا اپنا پروفیشنل کام کر کے آئی ہیں اور آپ نے 2 کلاسز بھی لی ہیں صبح, آپ اس وقت تھکی نہیں ہوئی, لیکن کیا آپ جا کے ڈرپ لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں ان کو, تو اس میں ایک سمپل سا حل ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمارے جو لگانے والے ہیں ڈرپ, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سمپلی اپنے بینیفٹ کے لیے یا جسٹ پیسے کمانے کے, I'll be very blunt کہ پیسے کمانے کے لیے آپ ڈرپ ایک غریب آدمی کو لگا دیتے ہیں. اچھا, اب وہ جب ڈرپ لگتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں توانائی تو آتی ہے فوری طور پہ. اچھا, اب وہ بہتر بھی فیل کرے گا, انرجیٹک فیل کرے گا. گلوکوز کی آپ ڈرپ لگائیں گے تو وہی بات ہے نا, اب آپ کو میں شربت پلاؤں شوگر والا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ میں آتے ہیں نا, ایک انرجی آتی ہے, فلوئڈ اندر جاتا ہے. تو جب آپ ڈرپ لگائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو بہتر فیل کرے گا. تو اب وہ کہے گا کہ جی میں اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ ڈرپ لگاتا ہے تو میں وہیں سے بہتر ہوتا ہوں, وہیں مجھے تھوڑی طاقت آتی ہے. تو آپ تو جو مجھے کہتے ہیں میرے گھر جو کام کرنے آتی ہیں تو ہیلپر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کچھ بھی نہیں کرتی نا. تو وہ جو کارنر پہ جو ہے ڈاکٹر تو ہمارے گھر کے پاس تو وہ جو ہے میں ڈرپ لگا کے آئی ہوں, آج میں کام بہتر کروں. بالکل. تو اب دیکھیں نا, یہ تھوڑا سا نا ایک اس میں میل پریکٹس آ جاتی ہے. اچھا, دوسری بات ہے آڈینس کو بتانے والی یہ بات ہے کہ ڈرپ کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ ہماری جو باڈی ہے نا, ایک اب یہ وہی بات ہے نا, ایک گلاس ہے, گلاس میں ہم نے پانی ڈالا, اب پانی جب آپ مزید
پور کرتے جائیں گے تو ایونچولی وہ کیا نکلنا شروع ہو جائے گا نا, آؤٹ پور ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہماری باڈی بھی ایسے ہی ہے, بڑا نازک سا نظام ہے, اس کی لمٹ ہے. اس کو یہ نہیں کہ اٹھے جا کے ڈرپ لگا لی. آپ جب اورلی پیتے ہیں نا پانی, وہ ہم آپ کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیو, وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری باڈی کے سسٹمز ہیں جن سے پانی نکلنا ہے, مطلب پیشاب کے راستے نکلنا ہے, سویٹ کے راستے نکلنا ہے. 2 میجر سسٹمز ہیں جس کے تھرو ہمارا سانس کے راستے بھی پانی نکلتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے نا. اب جب اس میں آپ انٹرفیئر کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فلوئڈ اوور لوڈ. کچھ ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل کسی کو تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ ہے, یا کوئی کڈنی کا پرابلم چل رہا ہے, یا لیور کا پرابلم چل رہا ہے. اگر وہ جائے گا جا کے ڈرپ لگائے گا, جب ایک یہ نارمل سسٹمز کام نہیں کرے تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چھلکنے والا کام ہو جائے گا, باڈی فلوئڈ اوور لوڈ میں چلی جائے گی. اب اوور لوڈ ہو کے کیا ہو سکتا ہے, لنگس میں اکٹھا ہونا شروع ہو سکتا ہے پانی, ٹھیک ہے نا, دماغ پہ ہو سکتا ہے, سیریبرل ایڈیما بھی ہو سکتا ہے. سو مطلب کہیں بھی وہ پانی جب اکٹھا ہوگا, جب ایکسیس, تو اس کے پھر سائیڈ افیکٹس ہوں گے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اوور لوڈ ہو سکتا ہے جہاں ذرا بھی تھوڑا بیلنس کی خرابی ہے. نمبر 2 یہ کہ جو ڈرپ سیٹ ہیں کیا وہ پوری طرح اسٹرلائزڈ ہیں, یہاں تو ایک آپ اچھے سسٹم سے لگوا رہے ہو, اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے, پھر ساری ہر قسم کی جو انفیکٹو بیماریاں, وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ جان لیوا ہیں. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ ری یوز بھی ہوتی ہے سرنجز, بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے ڈرپ سیٹ بھی ری یوز ہوتے ہیں. اور پہلے تو گاؤں میں وہ شیشے کی نا وہ سرنجز اور شیشے کی وہ چیزیں ہوتی تھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ گاؤں کے گاؤں ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, HIV اور اس طرح کی بیماریاں جو اس طرح کے بلڈ کی ٹرانسفیوژن یا پھر فلوئڈ کی ٹرانسفیوژن سے ہو سکتی ہیں, جو سسٹم میں جو ٹریول کرتی ہیں, تو وہ ہو سکتی ہیں. بالکل. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, گاؤں جو ہیں وہ پورے کے پورے, جی بالکل, یہ اس پہ ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں اور پورے سرویز ہوئے ہوئے, پورے گاؤں HIV پورے. پچھلے دنوں یہ بڑا اس پہ ایک IB کی ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ ایک گاؤں جس میں پورے اتنے لوگ HIV پازیٹیو, اور پھر جب انہوں نے اس کو ٹریس کیا تو پتہ ہے کیا نکلا, یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر مطلب فطری حرکتوں میں یا کوئی غلط کاموں میں تھے, وہ اس میں وہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ سے ٹیکے, ہر کوئی جا کے انٹرا مسکولر ٹیکا لگواتا تھا یا ڈرپیں لگواتا تھا. اور وہ کیا تھا, وہ کوئی ایسے کوئی اتائی ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بھی نہیں تھا, کویک تھا کوئی, جو کہ لگا دیتا تھا, پیسے بنا رہا تھا. اور دیٹ از اے ویری ٹریجک تھنگ کہ بڑے ینگ لوگ, اور وہ جب آپ اس کا پڑھتے ہیں نا تو ینگ لوگ جو HIV پازیٹیو, اور پاکستان جیسے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور وہاں پہ گاؤں میں اس طرح کا ایک آؤٹ بریک ہو جائے HIV کا, تو ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا, انہیں اس سے پھر کیور کرنا, اٹس ریئلی اٹس اے نیو چیلنج. پھر ایجوکیشن, پھر پوری فیملیز. دیکھیں ایک شخص کے ساتھ پورا ایک سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے نا, ایک پوری فیملی ہوتی ہے. I know. تو اسی طرح ہیپاٹائٹس B اور C بہت ٹریجک ہے کہ ایک کو ہوا اور پھر کئی طریقوں سے پوری فیملیز کو ٹرانسمٹ ہوا. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو بھی یاد رکھیں, احتیاط علاج سے بہتر. اور اس کے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں, DHQ, آپ دوسرے ہاسپٹل, یہاں پہ ایون پرائیویٹ میں بھی جائیں, تو ایسی جگہ پہ دیکھ کے جائیں کہ جو آپ کو نا نئی سرنج لگاتے ہوں, پرانی کو ڈسکارڈ کرتے ہوں, اور پراپر ڈاکٹرز کو دکھائیں. بالکل کویکس کے پاس نہ جائیں. بالکل ٹھیک, بہت ہی بہترین آپ نے یہ ایڈوائس دی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے روڈ سائڈ فوڈ کی, اور آپ نے بتایا کہ روڈ سائڈ فوڈ جو ہے اس کے استعمال سے کافی زیادہ گیسٹرو آج کل بڑھا ہے, اور موسمی تبدیلیاں بھی اس میں ظاہر اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, ہم سارے تو شوقین ہیں روڈ سائڈ فوڈ کے, اور اس طرح ہمارے جو دوست ہیں جو سٹالز لگاتے ہیں روڈ سائڈ پہ شاورموں کے یا جوس کے, وہ اوفینڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک میسج ان کے لیے کہ وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنے سٹالز کو جو روڈ سائڈ لگائے جاتے ہیں, تاکہ یہ جو گیسٹرو ہے اس سے وہ بھی بچ سکیں اور وہ اور لوگوں کو بھی بچا سکیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو کنزیومر ہوتا ہے نا, کنزیومر کو پتہ ہوتا ہے کہاں چیز صحیح مل رہی ہے, ایسا ہی ہے نا. بالکل. اور وہ دیکھتا ہے کنزیومر بھی. یہ اویئرنیس کنزیومرز میں بھی کرنے کی ایک ہے کہ آپ جائیں اس جگہ جہاں آپ کو لگے کہ صاف ستھرا, اور ایسی ہیں جگہیں. یہ نا انسان کا ٹیسٹ, ہم سم ہاؤ جو ہماری خوشی اور غمی, ہر دفعہ کوئی بھی ایسا موقع ہو, چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا, کھانے کی پہلے فکر پڑ جاتی ہے. اچھا یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, ہمارے اس میں کلچر میں ہے, کسی بھی کلچر میں چلے جاؤ, کوئی فوت ہوتا ہے تو کھانا ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے تب کھانا ہے, کوئی شادی ہے تب کھانا ہے, تو کھانا. اب یہ ہے کہ آپ جو بیچ رہے ہیں, اب یہ سوچیں کہ آپ کتنے لوگوں کو آپ
وہ چیز دے رہے ہیں. اگر کوئی ان میں سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پہ ہے. تو یہ سمپل اگر یہی چیز ہمارے کھانا بنانے والے اور بیچنے والے, جب آپ کو پتا ہے کہ اچھا نہیں یہ پرانا ہو گیا اور یا کل کی کوئی چیز میں آج بیچ رہا ہوں, تو اگر آپ کو پتا ہے کہ غلط چیز ہے اور وہ غلط چیز آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں, تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مطلب بہت بڑا گناہ ہے کہ نوئنگلی. ہاں غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ تو اور بات ہے, لیکن نوئنگلی اگر یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, اور پھر اس میں بیسک ہائیجین کو رکھنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. یہ دین کا حصہ ہے. ساری ملاوٹیں جو ہو رہی ہیں, جو آپ روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پوری فیکٹریز جعلی سوڈا ڈرنکس کی بنی ہوئی ہیں اور جو ابھی بھی چل رہی ہیں, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جو لال مرچ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ برکس کا وہ ڈالا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں کھانے کی, تو ہر چیز میں جو ملاوٹ ہے, اگر اس میں آپ آنیسٹلی کریں تو پھر یہ چیزیں بھی نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ بیچیں جو, تو آپ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ اسی میں برکت ڈالتا ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ مطلب میں دیکھتی ہوں کہ ایک شادمان مارکیٹ میں ایک دکان ہے جو کہ نا سموسے وغیرہ بیچتے تھے. تو جب میں چھوٹی تھی نا, ان کا چھوٹا سا وہ ریڈی سی تھی, اسٹال ٹائپ چیز تھی, اور اب اس نے پوری دکان کھول لی. تو کیا وجہ ہے کہ کیا ہے کہ لوگ جب بھی کہتے ہیں, اس علاقے کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسی کے پاس جانے, وہ کیا وجہ ہے؟ یہی ہے نا کہ مطلب ہی سیلز دا رائٹ تھنگ. کبھی اور لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اتھوں کھا کے بیمار نہیں ہوئے, وہاں سے کھا کے ہمیں کبھی پیٹ خراب نہیں ہوا, تو لوگ آپ کو پھر پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی تھوڑی سی آنیسٹی سے اس میں پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ کو نا خود اندر سے جو ہے نا اس میں لانی پڑے گی, کیونکہ ادروائز آپ کے لوگ کھائیں گے, لوگ بیمار ہوں گے, اور غلط چیز بیچنا یہ بہت بڑا ایک تو دھوکہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. بہت ہی خوبصورت آپ نے ہمارے ساتھ آج باتیں کی اور ایڈوائس شیئر کی آپ نے گیسٹوں کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب جیسے ہی آگے جون آئے گا اور جون کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے پاس ایک ایڈریس کرنے کے لیے ایشو ہے, اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ آڈینس کی آسانی کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہیٹ اسٹروک کیا ہوتا ہے, یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کے بارے میں مزید کچھ گفتگو کریں گے. دیکھو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں جب سورج آتا ہے تو بڑی شدت سے آتا ہے, اور ویسے تو کہتے ہیں کہ مئی کے مہینے سے گرمی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ تھوڑا سا ذرا اس وقت گلوبل چینج ہے ایک انوائرمنٹ میں, اپریل میں تھوڑا بہتر کیا ہوا ہے, لیکن یہ اب مئی میں اور خاص طور پہ جون آن ورڈز اب یہ موسم شروع ہوگا جب دھوپ شدت سے ہوگی. جی بالکل. اب جو اس ایکسپوجر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے فلوئڈز, یہ انسینسیبل لاس جس کو ہم کہتے ہیں, جو پسینے سے ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا انوائرمنٹ بھی, کلائمیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل. اب جب فلوئڈ لوز کرے گی باڈی پسینے کے راستے, جی, تو کیا ہوگا, جب ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرے تھے ڈی ہائیڈریشن, تو سب سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں ہیٹ ایگزوشن. بالکل ٹھیک. کہ جب نمکیات اور پانی کا لاس ہوگا, اور وہ انسینسیبل ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا غیر محسوس طریقے سے, ہاں غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی ڈائریا کی, ڈائریا کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب میں نے اتنی دفعہ میں واش روم گیا ہوں, یا وامٹنگ ہے تو بھئی اتنی دفعہ وامٹنگ, یہ وہ ہے چیز جو آپ کے لاس ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے اتنا زیادہ دھوپ اور گرمی ہو کہ ایک دم سے ایویپوریٹ کر جائے, آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ نوٹ کریں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج تھکاوٹ بہت ہے, اٹھا نہیں جا رہا, جسم میں جان نہیں ہے, یا جسے یا ٹانگوں میں کڑل پڑ رہے ہیں, جیسے کریمپس جس کو کہتے ہیں نا ٹانگوں میں, وہ نمکیات کی کمی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ ایگزوشن. اب اس کا بیسٹ علاج میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. اس کا بیسٹ ہے کہ جو چیز نکلی ہے وہ اسی کو ریپلیس کرو. جی بالکل. اور ڈرپ نہیں لگوانی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا وہی جیسے آپ کو ORS بتایا ہے, یا آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں, تھوڑا سا نمک ڈالیں, تھوڑی سی شوگر ڈالیں, تھوڑا سا لیمو ڈال لیں. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کچھ لوگ ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں. جی میں آپ سے ابھی یہی پوچھنے لگی تھی کہ جو لوگ ہائپر ٹینسو ہے وہ کیا کریں, تو وہ اس کو کم لیں, اچھا نہ ڈالیں, یا لیں تو بالکل کم لیں, ڈیپینڈنگ ہے کیسی آپ کی ہائپر ٹینشن بھی ہے. اسی طرح شوگر ہے تو شوگر آپ اوائڈ کر لیں, نہ ڈالیں. اور جنرلی کیونکہ ویٹ کا بھی آج کل مطلب آج کل کیا ویٹ بھی ایک مسئلہ ہے, تو اگر آپ شوگر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو ریئل ڈی ہائیڈریشن ہے تو شوگر آپ کو ہیلپ کرتی ہے نمکیات کا ایبزارب ہونا, تو اس لیے تھوڑا سا ڈال لیں.
لیکن بہت زیادہ ایکسیس میں نہ ڈالیں. سو ڈپینڈنگ آن یور بیس لائن اسٹیٹس آپ یہ فلوئڈ پئیں, ٹھیک ہے نا, اور سمپل واٹر پئیں, ٹھیک ہے, کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. پھر دوسرا ایک یہ ہو گیا کہ آپ نے اندر سے ہائیڈریشن کو بہتر رکھا. اچھا, اس ہائیڈریشن میں چائے کافی کو اوائڈ کریں. جی بالکل, یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ڈاکٹر صاحبہ کہ چائے کافی ڈائیوریٹک ہے, کنٹینیوسلی جو ہے وہ واٹر لاس باڈی سے ہو رہا ہوتا ہے. اب پلیز اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر کے سمجھا دیں ہماری آڈینس کو. جو چائے ہماری عام جو چائے ہے اور جو کافی ہے, یہ دونوں کے دونوں کا افیکٹ تھوڑا سا نا یورین کے راستے نا پیشاب زیادہ نکلتا ہے. جی بالکل. تو وہ فلوئڈ آپ جتنا لے رہے ہیں, آپ کا خیال ہے نہیں چلو میں نے پانی نہیں پینے کا دل کر رہا تو میں نے چائے پی لیا یا میں نے کافی پی لیا, دیٹس انف. نہیں, وہ آپ کو پیشاب تو آئے گا, آپ کا خیال ہوگا آپ نے بڑا فلوئڈ لے لیا, لیکن پیشاب زیادہ آئے گا کیونکہ دے آر نارمل ڈائیوریٹکس. بالکل, دے نارملی ایکٹ ایز ڈائیوریٹکس. تو ان کو اوائڈ کریں. لیکن کچھ چائیں ہیں جو آپ پی سکتے ہیں, جس میں عام قہوے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جس میں یہ ادرک کا قہوہ ہو گیا, لیمن گراس ہو گئی, دوسرے جو آرگینک قہوہ جات جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, وہ آپ وہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ٹپیکلی ٹی اور کافی. ہاں, مطلب لے ضرور, اگر آپ کو عادت ہے صبح اٹھ کے آپ کو ایک کپ چائے پینے کی عادت, پیئیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ وہ پیتے ہی گھنٹے گھنٹے بعد کچھ لوگوں کو پینے کی عادت ہوتی ہے, کیونکہ چائے جو ہے وہ ہمارے پاس تو انرجیزک ہے نا. جب ہمارے سر میں درد ہے, ہم نے چائے پینی ہے, گلا خراب ہے تو تب چائے پینی ہے, تو وہ اس کو آپ اوائڈ کریں. تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے باڈی کے سسٹم میں فلوئڈ کو ریپلیس کیا. اب دوسری چیز ہے جو اوپر سے دھوپ آ رہی ہے. جی بالکل. تو دھوپ کو ہم کیسے اوائڈ کریں؟ تو کوشش کریں, جیسے اب آپ سڑک پہ جاتے ہیں, اگر آپ کو کہیں بس کے لیے کوئی کنوینس کے لیے کھڑا ہونا پڑا ہے یا ویسے ادروائز, تو آپ کوئی کورڈ سرفیس, کسی سایہ دار جگہ پر کھڑے ہو جائیں, درخت کے نیچے, یا کوئی جو شیلٹرز ہوتے ہیں مختلف, شیڈ بنا ہوا ہے یا کوئی عمارت کے اندر. اور مزید اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ چھتری رکھ لیں, امبریلا رکھ لیں, آپ کیپ پہن لیں, آپ کم از کم سر کا جو ایکسپوجر ہے وہ کم کر لیں. اب جو بائکس پہ ہمارے بھائی جو جا رہے ہوتے ہیں, بھائی کیا بہنیں بھی تو اب جا رہی ہوتی ہیں, تو اب تو الحمدللہ لڑکیوں نے بھی چلانی شروع کر دی. تو آپ اپنے آپ کو ایک بڑا سمپل سا ٹوٹکا ہے کہ آپ کپڑا لیں, اس کو مطلب کوئی ململ کا, کوئی لون کا دوپٹہ, یہ وہ نرم کپڑا, اس کو اچھی طرح ویٹ کریں, ٹھیک ہے, اور آپ سر اور چہرے پہ باندھ لپیٹ لیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو فریش فیلنگ بھی ہوگی, جب آپ کو وہ لو آپ کے منہ پہ لگے گی تو اس کا ڈائریکٹ وہ لاس اس طرح ہونے نہیں دے گی, دوسرا کورڈ بھی ہوگا. اسی طرح آپ اپنے لباس کو بھی تھوڑا سا تر کر لیں, بالکل, اوپر گیلی چادر پہن لیں. تو اس طرح کر کے آپ, کیونکہ اب دیکھیں جو مجبور لوگ ہیں وہ ان کو یہ مزدور جو لوگ ہیں, اب مزدور ہیں, انہوں نے کرنا تو ہے کام. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بائکس یوز کرتے ہیں, بائکس یوز کرتے ہیں, مزدور نے دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرنا. جی بالکل. تو وہ اس طرح اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. سو ایک یہ ہے کہ آپ پھر سن کو اوائڈ کریں. بالکل. تیسرا یہ کہ کیسا لباس پہنا جائے. تو لباس جو ہے وہ ایسا ہو کہ ہوادار ہو, جی, اور پورا کور کرے آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے جو سرفیس جتنا ایکسپوز ہو رہا ہے, اسکن ایکسپوژر منیمم ہو, ٹھیک ہے نا. اور کاٹن اس میں بیسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. سو اس میں آپ کھلا ہوادار کپڑے پہنیں, اور ایسے ہوں کہ آپ کی سویٹنگ کو انہانس نہ کریں, زیادہ نہ کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کور بھی کریں. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک سمپل سے یہ تو ہو گئے کہ ہیٹ ایگزوشن. اب اگر یہ بھی ایک سٹیج سے اوپر چلے جائیں, ورسن ہو جائے, یہ مزید بڑھ جائے, تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ابھی تک تو فلوئڈ کا لاس چل رہا تھا نا. اب کیا ہے کہ اب آپ کی جو باڈی کے جو نارمل میکانزمز ہیں نا, جو آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ سینٹرز جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ ہیں آپ کے برین سٹیم میں, مطلب وہ اب کمپلیکیٹ نہیں میں کرتی, لیکن وہ ایک ایسی جگہ پہ وہ جب فیل ہو جائیں گے نا, جب زیادہ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھے گا, تو کیا ہوگا کہ آپ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو نارملی ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو مطلب ٹھنڈ لگی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, گرمی لگی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ آپ کے تھرمو ریگولیٹری سینٹرز ہیں. جی بالکل. اور وہ کچھ ایسے آپ کی باڈی کے پروٹیکٹیو میکانزمس کو وہ چلاتے ہیں. جب وہ فیل ہو گئے تو اب آپ کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. اب وہ گاڑی ہے جو انکنٹرول جا رہی ہے, اب گرمی آئے جا رہی ہے, وہ نکل نہیں رہی. تو اب کیا ہوگا کہ اس کا پھر اس کو ہم ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں. اسٹروک ویسے عام الفاظ میں فالج کو کہتے ہیں, اور فالج میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دماغ کہ میں یا تو شریان پھٹتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہے اور دماغ کو ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ اسی الفاظ میں ہیٹ کی وجہ سے دماغ کا ڈیمیج ہونا. اور اس میں پہ کیا ہوتا ہے کہ جسم میں سخت حرارت, بہت ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, اور پھر سچویشن بے ہوشی کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے.
जिस्म बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और अब ये है कि इतना डिहाइड्रेशन है कि पेशेंट रीनल फेलियर में भी जा सकता है। अच्छा। और फिर सिचुएशन होके इट कैन बी फेटल, यानी कि इसमें जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल जानलेवा, बिल्कुल ठीक। तो इसका भी बेस्ट है कि फौरी तौर पे बॉडी को, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई शख्स मिलता है जो कि बेहोश हालत में है या थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा है और आपको उसका लग रहा है कि जिस्म बहुत गर्म है, फौरी तौर पे उसको शेड में लेके जाएं, उसके ऊपर ठंडा पानी अगर हो सके तो फेंकें, अगर ठंडा नहीं है तो कोई भी पानी उस पर डालें। और जब आप कोई गीला कपड़ा डालते हैं ना तो सो वो कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो जब वो एब्जॉर्ब होता है ना पानी तो उससे भी जिस्म में ठंडक आती है। तो उसी मैकेनिज्म के तहत उसका जिस्म गीला करें और हो सके तो बर्फ वाले पानी के साथ करें। और फौरी तौर पे आपने, मैं पंजाब में तो आराम से कह सकती हूँ, रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज हासिल करें। बिल्कुल ठीक। वो फौरी तौर पे उनको रेस्क्यू करके उनको करीबी तरीन हॉस्पिटल में ले जाएंगे और रास्ते में भी उनकी आईवी लाइन सेव करके उनको फ्लूइड्स वगैरह रिप्लेसमेंट शो करेंगे। बिल्कुल ठीक। प्लीज़ इसको बहुत आपने अच्छा सवाल इसलिए पूछे क्योंकि अभी आने वाले मौसम। जी बिल्कुल। और इसमें हमने देखा है कि ऐसे ऐसे मतलब ख़ास तौर पर जो ये जो मैंने बताया था ना, जो एक्सपोज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बेचारे मेहनत मशक्क़त करने वाले, हमने देखा है कि वो लोग हीट स्ट्रोक से उनको रीनल फेलियर हो गए और देन मल्टी सिस्टम फेलियर की वजह से दे पास्ड अवे। बिल्कुल। तो इस हीट एग्जॉशन को डिफरेंशिएट करना इतनी पहले कि वो हीट स्ट्रोक में ना जाए, बिल्कुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज़ के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम तब्दील हो रहा है तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि आप जो है मौसम की तब्दीली के साथ ही अपना जो रूटीन है उसको चेंज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों। और जब गर्मी का मौसम ज़्यादा आए तो उस वक्त हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कोशिश करें कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, यानी छतरी का इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हर वक्त जो है वो धूप आपको धूप मिलती है तो कोशिश करें कि कपड़े जो हैं आप वो कॉटन के पहने और उसके ऊपर से आप कोई चादर गीली करके, जैसे डॉक्टर साहिबा ने एडवाइस किया, वो अपने ऊपर लपेट लें ताकि किसी हद तक जो है वो सूरज की हरारत आपको उस हद तक ना डैमेज करे और किसी हद तक आप उस चीज़ से बचे रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव जो है आपने सेहत की आगाही से मुतालिक बातें हमारे साथ शेयर की और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला और बहुत ही यूज़फुल सी ये जो बातें हैं उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस के लिए अगले कुछ महीनों में काम आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर डायलॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। जल्द ही हम एक नए पॉडकास्ट के साथ और कुछ नए गेस्ट के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।